پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کا ہوگا محمد رسول اللہ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ تن من دھن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے۔ تن من دھن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جب انگریز گھسایا تھا، گنگا جمنا کی دھرتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا، مسلم لیگ نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا۔ اب اس دیس کے والی ہم ہیں، اب اس دیس کے والی ہم ہیں، ہم نے اسے سجانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کا ہوگا محمد رسول اللہ۔ پاکستان بنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کی قدر و توفیق سے 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر اظہار تشکر کے لیے آج تقریبات کا پورے ملک میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط المستقیم کی طرف سے مختلف شہروں کے اندر ریلیوں کا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اصل میں پاکستان اپنے نام، اپنے نظریہ اور اپنے دستور اور دستور کے لحاظ سے سفر ہستی میں ایک منفرد سلطنت ہے۔ اس میں رنگ، نسل، جغرافیہ یا کسی بولی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اصول پاکستان اور تحریک پاکستان کے وقت پوری تحریک کا عنوان یہی چیز، یہی نعرہ قرار پایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان مذہب کے نام پہ باعث وجود میں آیا، پاکستان کلمہ اسلام کے نام پہ باعث وجود میں آیا، پاکستان رشتہ اخوت اسلامی کی بنیاد پر باعث وجود میں آیا۔ پاکستان غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اور پاکستان کی بقا بھی اسی نظریہ کے ساتھ منسلک ہے۔ آج یوم آزادی مناتے وقت ہمیں
تجدید عہد کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت سب سے پہلے اس لیے ہے کہ پاکستان کے نظریہ میں ختم نبوت کو پیش نظر رکھا گیا ہے، پاکستان کے نظریہ میں خلافت راشدہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے، پاکستان کے نظریہ میں حدیث ثقلین کو پیش نظر رکھا گیا ہے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اگر نظریے کو بلایا جائے تو پھر پاکستان کو باقی رکھنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ آج لبرل ٹولہ پاکستان کو محض ایک خطہ زمین سمجھتا ہے، جبکہ ہم پاکستان کو خطہ زمین کے ساتھ ساتھ اسلام کی سرزمین سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی رنگ، نسل، بولی کا نعرہ نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ کلمہ اسلام کی بنیاد پر 20 لاکھ شہیدوں نے جانیں دی تھی، اور اس بنیاد پر قائدین نے اور مجاہدین آزادی نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ یہ مقدس دن تاریخ اسلام میں سارے مسلمانوں کے لیے نہایت ہی عظمت کا دن ہے، اور ایسے دنوں کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جن دنوں کے اندر اللہ قوموں پہ انعام کرتا ہے، وہ دن ان اقوام کے لیے عید کا درجہ رکھتی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو 27 رمضان المبارک اور 14 اگست کو رب ذوالجلال نے اس نعمت سے مالا مال کیا کہ آج روئے زمین پر جتنے ممالک ہیں ان سے اس ملک کا نظریہ مقدم ہے۔ یہ جو نعرہ تم بار بار لگا رہے ہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اب یہ نعرہ کسی چوک چوراہے میں آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان پڑھ ہوں یا جوہال ہوں، وہاں جا کر آپ کہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے گی۔ یہ نعرہ دوسرے ممالک میں کیوں نہیں لگتا؟ یہاں تک کہ وہ سرزمین حجاز جہاں قرآن اترا، اور اس سرزمین کے ہم پلہ کوئی سرزمین نہیں ہے، مگر موجودہ جس ملک کو سعودی عرب کہتے ہیں اس کے لحاظ سے باقی تو باقی رہے، سعودی عرب کے لحاظ سے بھی اگر کوئی بندہ سعودی عرب میں کھڑے ہو کر ان کے مفتیوں، ان کے علماء اور ان کے زعماء کے مجمع میں اگر کہے سعودی عرب کا مطلب کیا، تو تمہیں ایک بھی نہیں ملے گا جو کہے لا الہ الا اللہ۔ سعودی عرب کا مطلب وہ لا الہ الا اللہ نہیں بتا سکتے، نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ اردن ہو، مصر ہو، شام ہو، عراق ہو، پوری دنیا میں ایک ہی ایسا ملک ہے اس وقت کہ جس جو نظریے کے لحاظ سے اتنا کامل اور مکمل ہے کہ جہاں نہ چھوٹوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے نہ بڑوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، بس تم کہتے جاؤ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ نعرہ کیوں بچے بچے کو یاد ہے کہ پاکستان بنانے سے پہلے لگایا گیا تھا، اور اب وہ ضمیروں میں ہے، نسلوں میں ہے، خمیروں میں ہے۔ اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو مختلف نام نہاد سیاسی پارٹیوں کی شکل میں، مختلف نام نہاد سیاسی لیڈروں کی شکل میں اس وقت جو نعرہ ہے، وہ دوسرے نعرے اگرچہ وہ اعلانیہ کہیں یا ان کو لپیٹ کے کسی اور نعرے کے ضمن میں کہیں، وہ دوسرے نعرے اس کی جگہ لائے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ نہیں بنا تھا، پاکستان کلمے کے نام پہ نہیں بنا تھا۔ تو جو شخص یہ لفظ بولتا ہے وہ
پاکستان پر مودی سے بھی بڑا حملہ کر رہا ہے، جو پاکستان کی بنیاد کلمہ اسلام یا مذہب اسلام تسلیم نہیں کرتا، وہ پاکستان کی وجود کی بھی نفی کر رہا ہے، پاکستان کے بقا کی بھی نفی کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بنایا تھا، ہم اس پر پہرا دیں گے۔ اس واسطے اگر لبرلزم کو اگر کوئی دوسرا پاکستان بنانا ہے تو ہماری لاشوں سے گزر کے بنانا ہے، ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ بولے گا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا۔